بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک مولانا صاحب کی کلپ کو سننے کا موقع میسر آیا، اور جس میں بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ پوری امت مسلمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اللہ کے انبیاء علیہم السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین کے توسل اور وسیلہ کے قائل ہیں، ان لوگوں کو انتہائی جاہل، قرآن اور سنت سے نابلد قرار دے رہے تھے، اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے وہ حضرت یوں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں سکھائی ہیں اپنی امت کو، چاہے وہ حدیث میں آئی ہیں چاہے وہ قرآن میں دعائیں آئی ہیں، کسی بھی دعا میں وسیلے اور توسل کا ذکر نہیں ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں بڑے پریشر کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی بات بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ کر رہے تھے۔ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جھوٹ بھی اس انداز اور اعتماد کے ساتھ بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگیں۔ شاید موصوف اسی پر عمل کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے تھے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ انہوں نے یہ جھوٹ معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بولا۔ وہ بات یہ ہے کہ کہنے لگے کہ کسی بھی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں جتنی بھی دعائیں ہیں، کسی بھی دعا کے اندر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور وسیلے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ لہٰذا مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ کہاں سے نکال کر لے آئے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، یہ ایک کتاب ہے، بہت بڑے مولانا گزرے ہیں، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے سنن ابن ماجہ جو سیاستہ کی کتابوں میں سے ایک بڑا مقام رکھتی ہے، اس کے باب صلاۃ الحاجت کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عافیت عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو اس کو ملتوی رکھوں، اور یہ ملتوی رکھنا تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو تیرے لیے دعا کر دوں۔ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا ہی کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے۔ اس نے اچھی طرح وضو کیا، 2 رکعت اس نے نماز ادا کی، اور پھر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ اب تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس طرح دعا کرے۔ وہ دعا کے الفاظ یہ ہیں، اے اللہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنی حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ پوری ہووے۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول کیجیے۔ اور اس کتاب کے لکھنے والے مولانا اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، فائدہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے توسل یعنی وسیلہ صراحتاً ثابت ہوا، اور آگے مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جس طرح توسل فی الدعاء کسی عمل کا وسیلہ بھی دینا جائز ہے، تو اسی طرح دعا میں ذات کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ دعا میں کسی کے وسیلے دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، فلاں بندہ
تیرا فلاں بندہ جو ہے تیرا مورد رحمت ہے اور تو مورد رحمت سے محبت اس سے رکھتا ہے، اور یا رب العالمین ہم اس سے محبت اور اعتقاد رکھتے ہیں، بس ہم پر بھی رحمت فرما اور ہم پر بھی اپنا خصوصی کرم فرما۔ جس طرح وہ ذات تیری مورد رحمت ہے اور تیرے کرم کی سب سے بڑی جو ہے وہ حقدار ہے، مولا اس کے وسیلہ اور اس کے طفیل ہمیں بھی مورد رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ تو گرامی قدر احباب، اس کے علاوہ مشکات شریف اور بھی بہت ساری احادیث جس میں موصوف نے توسل کا ذکر کیا اور احادیث ذکر کی، میں اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے، اس کا مطالعہ کرنے اور امت تک پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی جو میں نے نہ کہی ہو، فرمایا وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور یوں کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے وسیلہ منقول نہیں ہے کسی بھی حدیث میں، تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے دامن میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔